اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا شکیل الرحمان۔ آج کا اہم خبرنامہ ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ پشاور میں مدرسے کے اندر دھماکے سے بچوں سمیت 8 افراد شہید، 125 زخمی ہو گئے۔ پشاور دیر کالونی میں مدرسے کے اندر دھماکے کے نتیجے میں بچوں سمیت 8 افراد شہید اور 125 زخمی ہو گئے۔ رانا شکیل الرحمان کی رپورٹ۔ پشاور کے علاقہ دیر کالونی میں واقع مدرسے کے اندر اس وقت دھماکہ ہوا جب بچوں کی بڑی تعداد دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ابتدائی طور پر اہل علاقہ نے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کرنا شروع کیا، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکورٹی فورسز کے علاوہ امدادی کارکنوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو ریڈنگ ہاسپٹل اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں طبی عملے نے 10 افراد کے جان بحق ہونے کی تصدیق کر دی، جبکہ 125 زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جان بحق ہونے والوں میں سے 6 بچے بھی شامل ہیں جو مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ صبح 8 بجے درس جاری تھا، مشکوک شخص بیگ رکھ کر غائب ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی دھماکہ ہو گیا اور ہر طرف تباہی اور آگ بھڑک اٹھی۔ مدرسے میں درس کے دوران اچانک دھماکہ، ویڈیو موبائل میں محفوظ۔ درس کے دوران ویڈیو بنائی گئی جو منظر عام پر آ گئی، جس میں درس کے دوران اچانک دھماکے کو محفوظ کر لیا۔ مدرسے میں مولانا رحیم اللہ کا درس جاری تھا کہ کسی طالب علم نے ویڈیو بنا لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معلم درس دینے میں مصروف تھے کہ اچانک دھماکہ ہو جاتا ہے اور دھماکے سے موبائل گر جاتا ہے۔ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کرنے کے لیے نیب کی اپیل خارج۔ اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے نام ECL میں شامل کرنے کے لیے نیب کی اپیل خارج کر دی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب پراسیکیوٹر جہاں زیب بروانہ نے اپنے دلائل اور عدالتی استفسار پر کیا کہ شہباز شریف مشکوک ٹرانزیکشنز کی وجہ سے کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں۔ نیب بھی اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت بااختیار ہے۔ کئی ملزمان انکوائری سلسلے میں اور اسی سطح پر فرار ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف ریفرنس کے 6 ملزمان مفرور ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف کا نام ECL سے نکالا گیا تھا، لیکن اب کیس کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ جسٹس مندیپ اختر نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ احکامات کے وقت شہباز شریف پر سفری پابندی غیر ضروری تھی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں عدالت اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی تشریح کر چکی ہے۔ مشکوک ٹرانزیکشن کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی۔ نیب نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف جیل میں ہیں تو نام ECL میں ڈالنے سے کیا ہوگا۔ معلوم ہے کہ احتساب عدالت کے پاس دائرہ اختیار ہے، لیکن نیب نے انکوائری کے دوران ہی شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کر دیا۔ ECL سے نام نکالنے کے بعد کیا شہباز شریف فرار ہوئے؟ شہباز شریف ایسے شخص تو ہے نہیں جنہیں کوئی جانتا نہ ہو اور فرار ہو گئے ہوں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ مہنگائی کی ذمہ دار بیوروکریسی۔ وزراء۔ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ بیوروکریٹس ہمیں خراب کر رہے ہیں، پرویز خٹک، فواد چودھری، فیصل باوڑا۔ میں آپ کی ڈسپوزل پر ہوں، فخر امام کا وزیر اعظم کو جواب۔ ہم ذمہ دار نہیں، سیکرٹری فوڈ۔ عسکری ایئر لائن لائسنس منسوخی، خلیجی شہزادوں کو لائیو سٹاک برآمد۔ ریلوے بحالی پلان کی منظوری۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی مذمت۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کی خالی اسامیاں پر کی جائیں، ہدایت وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے جان بچانے والی 94 ادویات مہنگی، نوٹیفکیشن جاری۔ امراض قلب، کینسر، ہائی بلڈ پریشر کی ادویات اور ویکسین شامل ہیں۔ قلت اور بلیک میلنگ میں فروخت روکنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع۔
وفاقی کابینہ نے گزشتہ ماہ ستمبر کو ان ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ان ادویات کی اضافہ شدہ قیمت 31 جون 2021 تک منجمد رہے گی۔ ڈرگس لیبلنگ و پیکنگ رولز 1986 کے تحت پیکٹ کے لیبل پر MRP پرنٹ کرے گا۔ ذرائع وزارت صحت کے مطابق ان ادویات کی قیمتوں میں کئی سال سے اضافہ نہ ہونے کے باعث ان ادویات کی مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی تھی۔ قلت کے باعث یہ ادویات بلیک میں مہنگے داموں فروخت ہو رہی تھیں۔ بلیک مارکیٹنگ اور قلت کو روکنے کے لیے ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ کورونا کی دوسری شدید لہر شروع ہو چکی ہے، پابندیاں سخت کرنا پڑیں گی۔ فیصل سلطان زیادہ پھیلاؤ والے علاقوں میں کاروبار کے اوقات تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ عوام SOPs پر عمل درآمد کریں۔ معاون خصوصی 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 10 افراد جان بحق، 809 مریضوں کا اضافہ، فال کیسز 11,000 سے تجاوز کر گئے، 93 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ مالی سال کی پہلی سمائی میں مہنگائی 8.8% ریکارڈ، ستمبر میں مہنگائی 1.5% بڑھی۔ ٹیکس وصولیاں 1,000 ارب سے زیادہ، مالیاتی خسارہ GDP کے 0.9% رہا۔ وزارت خزانہ کی آؤٹ لیک رپورٹ جاری۔ اورنج ٹرین کو پشاور BRT کی وجہ سے روکا گیا، شہباز شریف۔ منصوبے میں 4 سال ضائع کیے گئے، تحریک انصاف کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم کو اورنج لائن ٹرین کے افتتاح پر مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ قوم کے لیے نواز شریف کا تحفہ ہے۔ اس سے قوم کا پیسہ اور وقت بچے گا۔ یہ منصوبے قوم کے 4 سال ضائع کیے گئے۔ پہلے 2 سال عدالتوں میں گھسیٹا گیا، پھر 2 سال جان بوجھ کر منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کی گئی۔ RPO فیصل آباد کا کرائم میں اضافے پر ناراضگی کا اظہار۔ جلد ہی تھانوں کا وزٹ کر کے غفلت کے مرتکب افراد کو سزائیں دیں گے، رفت مختار۔ فیصل آباد شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم RPO نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ماتحت افسران اور SHOs کو وارننگ دیتے ہوئے کرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ RPO رفت مختار راجہ کی سربراہی میں کمیٹی روم میں ہونے والی کرائم میٹنگ میں قائم مقام CPO کاشف اسلم، SSP انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائر بلال افتخار، ٹاؤن SPs اقبال ٹاؤن، صاحبزادہ شہزادہ عمر عباس بابر، SP مدینہ ٹاؤن ارسلان شاہ زیب، SP جڑا والا ناصر محمود باجوہ، SP صدر رانا محمد اشرف کے علاوہ علاقہ بھر کے 13 DSPs، SHOs اور انویسٹیگیشن انچارج نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران RPO نے شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا اور متعدد عملہ کو ہدایات جاری کی اور اشتہاری ریکارڈ یافتہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کریں تاکہ بڑھتے ہوئے کرائم پر قابو پایا جا سکے۔ انٹرنیشنل خبریں۔ فلپائن مرغے کے حملے سے پولیس افسر ہلاک۔ پولیس افسر غیر قانونی مرغوں کی لڑائی روکوانے کے لیے گئے تھے۔ رپورٹ۔ منیلا مرغوں کی لڑائی پر چھاپے کے دوران مرغ کے حملے پر پولیس سربراہ ہلاک ہو گیا۔ فلپائن میں مرغوں کی لڑائی کے دوران پولیس چھاپے کے دوران ایک مرغ نے پولیس افسر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرسٹن بولاگ ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن میں مرغوں کی لڑائی پر پابندی عائد ہے، تاہم غیر قانونی طور پر مرغوں کے خونی مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لڑائی کو رکوانے کے لیے پولیس افسر نے چھاپہ مار کر کارروائی کی۔ پولیس افسر لیفٹیننٹ کرسٹن پارٹی میں ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مارا اور اسی دوران ایک مرغ نے پولیس افسر پر حملہ کر دیا۔ مرغ کی ٹانگ پر ایک تیز دھار چھری بندھی ہوئی تھی، جس سے پولیس افسر زخمی ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ پولیس افسر کی ہلاکت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ہوئی۔ افغانستان خودکش حملے دھماکے، 8 ہلاک 43 زخمی۔ خوست شہر شدت پسندوں نے پولیس سینٹر پر حملہ کیا، 5 اہلکار ہلاک، 33 افراد زخمی۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب گاڑی بم دھماکے سے تباہ ہوئی، 3 شہری مارے گئے۔ قطر میں ہماری فوج کی موجودگی خطے میں امن و استحکام کا سبب بنی ہے، ترک صدر۔ انقرہ اور دوحہ کے درمیان دیرینہ تاریخی ثقافتی برادرانہ تعلقات استوار ہیں۔ بعض ممالک کی بجائے دیگر کو ہماری فوج کی قطر میں تعیناتی سے کوئی پریشانی نہیں، رجب طیب اردوان کی گفتگو۔ یہ تھی آج تک کی خبریں۔ اپنے گھر کا
اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔